بے حد خوشی ہوئی اس بات کی کہ آج آپ طالبات نے اور آپ کی معلمات نے مل کر جو یہ پروگرام تشکیل دیا، سن 2018 کا یہ پروگرام جو 14 اگست کے دن آپ نے رکھا، اور پھر اس کا عنوان تحریک پاکستان اور علماء کا کردار، یہ نہایت خوشی کی بات ہے۔ عزیز طالبات، پاکستان کے قیام کے لیے جہاں بہت سی جماعتوں اور تنظیموں نے حصہ لیا، وہیں یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس سلسلہ میں اکابر علماء، ہمارے اکابر نے جو حصہ لیا اور ہمارے مدارس کی جو خدمات ہیں، ان کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور ان کی جد و جہد تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اور بر صغیر پاک و ہند کے جید عالم دین، ممتاز دینی علمی رہنما اور وقت کے مجدد، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، لاکھوں مسلمانوں کے پیر اور پیشوا تھے۔ آپ نے پاکستان کا نقشہ سب سے پہلے 1928 میں پیش کیا، پھر اس کے بعد علامہ اقبال مرحوم نے اپنے خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد کے اندر 29 دسمبر 1930 میں اس تخیل کا اظہار کیا، پھر 23 مارچ 1940 میں اس کا بطور ملی نصب العین کے مسلم لیگ کی طرف سے قرارداد پاکستان کی صورت میں مطالبہ کیا گیا۔ عزیز طالبات، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ مسلم لیگ نے کانگریس سے علیحدہ ہونے کے بعد پہلا الیکشن 1938 میں جھانسی کے علاقہ میں لڑا تھا، اور حضرت حکیم الامت محی السنہ شاہ اشرف علی تھانوی نے اس میں فتویٰ جاری فرمایا تھا کہ کانگریس کو ووٹ نہ دیا جائے۔ اس کے نتیجہ میں مسلم لیگ کو کامیابی ہوئی۔ آپ نے نہایت غور و فکر اور اپنے اصحاب نیز علماء اکرام سے مشورہ کے بعد مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کے لیے تنظیم المسلمین کے نام سے پہلا فتویٰ 10 فروری 1938 میں جاری فرمایا، جس کے تبع ہوتے ہی آپ سے وابستہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے۔ اسی پاکستان کے بانیان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہونے والے علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ محمد شفیع دیوبندی اور مولانا مرتضی حسن شانپوری، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری، علامہ سید سلمان ندوی اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب متصری اور حضرت مولانا خیر محمد جلندری، اس کے علاوہ بڑے بڑے اکابر جو ہیں وہ پاکستان کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جہاں مسلم لیگ کی حمایت کی، وہیں ارباب مسلم لیگ کی دینی اور مذہبی اصلاح کے لیے کئی وفود بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے خدمت میں بھیجے، جنہوں نے مذہبی امور میں ان کی رہنمائی کی۔ چنانچہ 4 جون 1938 کو بمبئی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جو وفد تشکیل دیا گیا تھا، اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ شبیر علی تھانوی اور مولانا مفتی عبد الکریم گنتھلوی، جو مفتی خانقاہ امدادیہ شریفیہ تھانہ بھون تھے، ان کو بھیجا۔ اور جب آل انڈیا پاک مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پٹنہ میں مورخاص 16 یا 17 دسمبر 1938 کو ہوا، تو اس میں حضرت مولانا مرتضی حسن شانپوری کے علاوہ علامہ ظفر احمد عثمانی اور علامہ شاہ عبد الغنی پھول پوری، مولانا عبد الجبار صاحب نے شرکت کی۔ ان وفود نے قائد اعظم محمد علی جناح سے زبانی گفتگو کی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام سنایا۔ اسی طرح وفود ملتے رہے اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ایک خط جس میں تحریر فرماتے ہیں، مجھ کو مولانا مظہر الدین
نیز نواب زادہ لیاقت علی خان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور میں بہت زیادہ خوش ہوا یہ معلوم کر کے کہ آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے مقصد اور پروگرام سے پوری ہمدردی ہے۔ مجھ کو آپ کا خط ملا لیکن موجودہ متعدد مشاغل اور عدم حاضری بمبئی کے سبب آپ کے جواب دینے سے قاصر رہا۔ اس طرح کے خطوط لکھتے رہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی آخر وقت تک جو ہے وہ پاکستان کی جد و جہد میں لگے رہے۔ یہ پاکستان حقیقت کے اندر انہی علماء کی جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ علماء، یہ اہل مدارس حقیقت کے اندر پاکستان کے بنانے کے اندر بھی شامل تھے اور پاکستان کے بچانے کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی یہ شامل رہیں گے۔ عزیز طالبہ، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو پروگرام ہمارے ان علاقوں کے اندر ہو رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے مختلف تنظیمیں جو پروگرام کروا رہی ہیں آزادی کے حوالے سے، اس کے اندر یہ بات قابل غور ہے کہ جو اکابر علماء جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنا جان و مال کا خیال نہیں کیا، اپنی جائیدادیں ضبط کروا لی، اپنا سب کچھ پیش کر دیا، آج ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس قدر ان کے مشکور تھے کہ پاکستان کے اندر، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اندر انہی کے ہاتھوں سے پرچم کشائی کروائی گئی اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس پاکستان کا نقشہ پیش کرنے والے مدارس تھے، مدارس کے طلباء، مدارس کے اساتذہ تھے۔ آج بھی پاکستان کی بنیاد اور اساس کی حفاظت کرنے کے لیے یہی مدارس کھڑے ہیں۔ یہ تنخواہ نہیں لیتے اس بات کی، یہ تو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، یہ تو اس کے در و دیوار کی حفاظت کرنا، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، پاکستان کے نظریہ کی حفاظت کرنا، دو قومی نظریہ کی حفاظت کرنا، یہ اپنا ایمان سمجھ کے کرتے ہیں۔ ان کو اس کے اوپر تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، مجھے یاد نہیں کہ کون سے وہ شخص تھے جنہوں نے آ کے علامہ